بات صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اگر ہم غلط بات کریں گے تو پھر ہم کیا ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. اگر ہم ایک سچی بات کو سچی بات ہی کہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر کے ان کی اچھائیوں کو تلاش کریں گے، ان کی اچھائیوں کو تلاش کریں گے، تو پھر تو بات تب ہی بنتی ہے، ایسے نہیں بنتی. یہ کیا ہوا کہ وہی بات یہ ہے کہ کبھی ایسی کیفیت بنتی ہے کہ ہمارے میں جو کچھ ایسے چیزیں ہوتی جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا مجھے اگر مدر صاحب بولنے کا تھوڑا سا موقع دیں گے تو شاید میری بھی اصلاح ہو جائے گی اس میں. تو میں کہتا ہوں کہ انسان عاجزی کا پیکر ہے. اللہ بے شک جی، انسان عاجزی کا پیکر ہے، اور اس کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ یکساں ہی رکھنا چاہیے. یہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں میں. اس کا رویہ یکساں ہی رہنا چاہیے. غصے میں بھی اس کے چہرے پہ جو خون خواری کا ایک تاثر ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصہ پی لے تو وہ مومن ہے. غصہ پی لے تو مومن ہے. غصہ اگر آ جائے، غصے میں کئی کچھ کر جائے تو وہ شیطان کا جو سلسلہ ہے، شیطان کے وار اس پہ ہو گیا. یہ ہمارا بڑا ہی المیہ ہے. ہم جب کسی کے قریب ہوتے ہیں تو پھر اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بھی آپ پہ قربان، ہمارا یہ بھی آپ پہ قربان، ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن جب چھوٹی سی خطا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام جو اچھائیاں ہیں ان کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. یہ یکسوئی نہیں ہے، یہ تغیر و تبدل انسان کی طبیعت میں رہتا ہے. کبھی اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی وہ جو دول رضا. ہمیں دول نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصے سے منع کیا ہے، شیطان کی وار سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے ہمیشہ ہی اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے. اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے. یہ ہمارے اس میں بھی شامل ہوں. بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو غصے کے وقت انسانیت کی تمام جو حدیں پھلانگ جاتے ہیں. نہ ان کو رشتوں کی پرواہ اس وقت ہوتی ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے اگر جس کو رشتے کی پہچان ہی نہیں ہے؟ پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز میری قبول ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. دوول نہیں ہونا چاہیے. صراط مستقیم، سیدھا راستہ. میں دیکھتا ہوں یہ نوجوان میرے بچے راشد ہیں، عمیر ہیں، عادل، اور بھی یہاں سب جوان بیٹھے ہیں. تو ان کی زندگی میں جو ٹرن آیا ہے اس پہ یہ قائم دائم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اب
کیسے میں اس اپنے تاثرات کو بیان کروں کہ عمیر صاحب جو ہے، راشد صاحب جو ہے، کمر کی درد کے باوجود انہوں نے درود محل میں آتے رہے، چل جاتے رہے۔ یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اسی طرح ہمارے اخلاق صاحب، عمیر صاحب، جتنے بھی آپ سب تو بڑی یہ آپ کی وجہ سے یہ رونق لگی ہے۔ اگر میں اکیلا بیٹھ کے یہ مائک پہ بولتا رہوں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو پسند ہوگی کہ اس نے اپنی ڈیوٹی تو دے دی ہے، دے دی ہے۔ میں تو آگے سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں تو میں نے تو ڈیوٹی دے دی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے عطا فرمائے، وہ اگر کوتاہی کریں گے، جان بوجھ کے کوتاہی کریں گے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ علامہ صاحب تشریف فرمائے، نماز کے بارے میں تاکید ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے، باجماعت پڑھنے سے ثواب 27 نمازوں کو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کے لیے تو بڑی، اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو پہلی رکعت چلی جائے، دوسری رکعت چلی، حتیٰ کہ تیسری رکعت بھی اگر چلی جائے تو چوتھی رکعت میں وہ اگر شامل ہو جائے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ جس نے پوری جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بڑی ہی سہولتیں پیدا کی ہوئی ہیں، بس ہم جان کے بھی انجان بن جاتے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمان مبارک ہے کہ کچھ حصہ نماز کا گھر پہ ادا کر لیا کرو۔ صحابہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرض نماز کے علاوہ آپ مسجد میں نہیں آپ پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز مسجد میں پڑھی ہے؟ میں وہ گھر جا کے پڑھتا ہوں۔ تو یہ ایک جو چیز سنت ہے، اگر سنت سمجھ کے ان کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ہم کر لیں تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیں اس کا اجر تو ملتا ہے۔ بے شک بات وہاں سے چل نکلی تھی کہ دول والا، وہ ایک ایسا تار چھیڑ گئے کہ دول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں مستقل مزاجی یہ ہے کہ جس سے پیار ہے اس سے پھر عداوت نہیں، سبحان اللہ، اس کی بات بھی برداشت کر لے۔ کبھی وہ غصے میں ہوگا تو اس کا غصے کا جواب جو ہے وہ ہم پیار میں دیں گے نا تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ اپنے کیے پہ نادم بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم غصے سے جواب دیں گے تو وہ پھر آگے بڑھے گا، نفرتوں میں اضافہ ہوگا، پھر نہ وہ رشتوں کی پہچان رہتی ہے، نہ دوستی کی پہچان رہتی ہے، اور پھر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری نمازیں بھی ناقص، وہ بھی ہماری نمازیں ناقص۔ نماز تو انسان کو انسان بناتی ہے نا، کہ تیری تو اپنا یہ ماتھا جو ہے یہ سجدے میں لے جا کے اللہ کے حضور سجدہ کر، اور پھر سجدے میں تو اس کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت تیرا جو ناک رگڑنا جو ہے، ماتھا جو تیرا جو رگڑنا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے
اپنے اندر جو شیطان تھا، جو نفس سے ہمارا تھا، اس کو میں نے مار لیا۔ شادی اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔